إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کا اکیلا خالق، مالک، مدبر اور انتظام چلانے والا ہے. سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، جو عرش پر مستوی ہے، اور اس کا عرش پر مستوی ہونا اس کی تمام صفات اور کیفیات کی طرح اس کے شان کے مطابق ہے. بے انتہا درود اور سلام اللہ کی تمام رسولوں اور نبیوں پر، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے پیغام کو پوری امانتداری کے ساتھ اپنی اپنی قوموں تک پہنچا دیا ہے. خصوصاً ہمارے نبی خاتم النبیین والمرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کامل اتباعی کے اندر ہم سب کی اور دنیا بھر کے سارے لوگوں کی کامیابی منحصر ہے. محترم حاضرین، اسلامی ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ دخان کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور آج کے اس خطبے میں ہم انشاءاللہ شب برات کی حقیقت سے متعلق کتاب و سنت کی باتیں ہم سنیں گے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو حق سننے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما، آمین رب العالمین. دین اسلام ایک کامل اور مکمل دین ہے، اور اس میں کسی کے عقل، کسی کے فلسفے کی ضرورت نہیں ہے. انسان جو بھی عقیدہ رکھتا ہے یا جو بھی وہ نیکی کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ برائی ہے، اس کے لیے اسلام نے ایک واضح اصول بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے آؤ. اسلام کے اندر جو بھی عقیدے کی بات ہے یا نیک اعمال کی بات ہے، کسی کام سے رکنے کی بات ہے، سب کے لیے اسلام نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ دلیل کی بنیاد پر ہوگا. جو بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے اس کے بارے میں دلیل چاہیے. جو بھی آپ کہتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے. آپ اگر کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے تو اس کے حرام ہونے کے لیے آپ کو دلیل دینا پڑے گا. مشرکین مکہ طرح طرح کے اپنے عقیدے رکھتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں وہ جھگڑتے بھی تھے. اللہ رب العالمین نے ان سے یہی کہنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو: ہاتوا برہانکم، اپنی دلیل لے آؤ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو.
تو یہ اصول، یہ بنیادی قاعدہ ہر مسلمان کو سمجھنا ہے اور یاد رکھنا ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مسلمان قرآن کے اس بیان کیے ہوئے بنیادی اصول اور قاعدے کو بھول چکے ہیں۔ ان کو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہے، بغیر کسی دلیل کے اس عقیدے کو مان لیتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ نیک عمل ہے، بغیر کوئی دلیل کے اس بات کو مان لیتے ہیں۔ ان سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ یہ برائی ہے اور یہ حرام ہے، اس کو بغیر کسی دلیل کے حرام مان لیتے ہیں۔ حالانکہ کسی بھی عقیدے کے صحیح ہونے کے لیے، کسی بھی کام کے نیک اور خیر ہونے کے لیے، کسی بھی کام کے حرام ہونے کے لیے، ہر چیز کے لیے اسلام نے دلیل کو بنیاد بنانے کا حکم دیا۔ ہم اس اصول اور قاعدے کو فراموش کرنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں جو پریشانیاں لاحق ہو رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، آج ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ کس قدر بدعقیدگی مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ ان کو اسلام کے بنیادی جو عقائد ہے وہ تک نہیں معلوم ہے۔ اسلام کے 5 جو بنیادی ارکان ہیں وہ نہیں معلوم، اسلام کی جو 6 ارکان ہیں وہ تک نہیں معلوم۔ صرف مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ رہے والے ہیں، اور پھر اوپر سے ان لوگوں کے ذہنوں میں صرف یہی بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جنت ہماری مٹھی میں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن نے ہم کو جو حکم دیا، جو سبق دیا، ہم اس کو یاد رکھیں۔ لہذا یہ جو مہینہ ہے شعبان کا مہینہ، اس مہینے کے بارے میں بھی مسلمانوں میں بہت ساری باتیں مشغول کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، اور خاص طور پر اس مہینے کی 15 تاریخ کو، شعبان کی 15ویں تاریخ، جس کو لیلۃ البراءہ کے نام سے عربی میں کہتے ہیں، اردو میں شب برات کہا جاتا ہے، یا پھر نصف من شعبان، یہ الفاظ ہم کو عربک میں ملتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے عقیدے ہیں، طرح طرح کی نیکیاں بیان کی جاتی ہیں، اور اس مہینے کے بارے میں عجیب و غریب فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ تو لہذا آج کے اس خطبے کے اندر انشاءاللہ وہی دلائل دیے جائیں گے کہ جس کو یہ لوگ دلیل سمجھ کر کے بدعقیدگی لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، من گھڑت اور بدعات، من گھڑت روایت اور بدعات لوگوں کے اندر عام کر رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ حقیقت پسندانہ آپ کے سامنے جائزہ لیا جائے گا۔ سب سے پہلے یہ کہ اس مہینے کی جو 15 تاریخ ہے، اس کے بارے میں کچھ لوگ جو حالانکہ تفسیر کے فن سے انہیں ذرا برابر بھی علم نہیں ہے، اس کے بارے میں انہیں کوئی علم نہیں ہے، وہ لوگ یہ آیت کو جو کہ رمضان کے بارے میں نازل ہوئی ہے، لیلۃ القدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اس آیت کو لا کر کے شب برات سے متعلق فٹ کرتے ہیں۔ جیسے سورہ دخان کی یہ آیت، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، بے شک ہم نے اس کو نازل فرمایا ہے ایک مبارک رات میں، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، یقیناً آگاہ کرنے والے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، ہر معاملہ اس میں اللہ کی طرف سے تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ آیت کو لے کر کے اس میں جو الفاظ ہیں لیلہ مبارکہ، کہتے ہیں کہ لیلہ مبارکہ سے مراد 15ویں شعبان ہے، شب برات کی رات ہے۔ حالانکہ جو ادنا سا علم رکھنے والا ایک عام قسم کا مسلمان ہے، اس کو بھی معلوم ہے کہ قرآن کریم کب نازل ہوا۔ قرآن کریم رمضان میں نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان میں بھی خاص رات میں اس کی شروعات ہوئی، اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ لیکن اتنے واضح آیات ہونے کے بعد بھی لوگ اپنی من گھڑت تفسیر بیان کرتے ہوئے اس آیت کو اس رات کے ساتھ خاص کر کے بیان کرتے ہیں اور اس رات کی فضیلت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا لوگوں کا یہ استدلال کرنا کہ اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، یہ قرآن کی من گھڑت تفسیر ہے۔ کسی بھی معتبر مفسر نے، کسی بھی معتبر مفسر نے، جن کو مفسر کہا جا سکتا ہے، انہوں نے کبھی اس قسم کی تفسیر نہیں بیان کی ہے۔ ہاں، لوگ اپنے طرف سے کسی کو اگر مفسر کہہ لیے ہوں تو یہ الگ بات ہے، حقیقت میں ان کو یہ نہیں معلوم کہ فتح کا معنی کیا ہے۔
اور نصرہ کا معنی کیا ہے، استنصرہ کا معنی کیا ہے، قتلہ کا معنی کیا ہے، قاتلہ کا معنی کیا ہے، یہ کیا فرق ہے کچھ بھی معلوم نہیں، لیکن وہ بڑے مفسر بنے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ اردو کی کچھ تفسیریں پڑھ لیے، اردو کی کچھ بیانات سن لیے، اس کے بعد یہ خود مفسر بن گئے۔ تو ایسے لوگ یہ آیت کو لیل مبارکہ کو کہتے ہیں کہ یہ شب برات کی رات ہے، نعوذ باللہ یہ غلط تفسیر ہے، لہذا اس غلط فہمی سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات بیان کی جاتی ہیں، احادیث بیان کی جاتی ہیں، اور ان میں تقریباً 11 قسم کی روایات ہیں۔ اس رات سے متعلق جو فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں اس میں 11 قسم کی روایات ہیں۔ اگر ہم اس کو بیان کریں اور اس کی سند کا ہم جائزہ لیں تو یہ وقت ناکافی ہوگا، لیکن ان میں سے جو خاص مختص کی گئی ہے ان دلائل کا انشاءاللہ جائزہ لیا جائے گا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ رات کو جاگنا، شب برات میں رات میں جاگنا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کو جاگنا چاہیے۔ اس کے لیے دلیل کیا بیان کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک روایت بیان کرتے ہیں، یعطا بکل حرف الف حورا۔ اللہ رب العالمین اس رات میں، ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے نام سے کہ اس رات میں جو شخص تلاوت کرتا ہے قرآن کریم کی، ہر حرف کے بدلے اللہ رب العالمین 1,00,000 حور اس کو عطا فرماتا ہے، الف حورا۔ اور پھر وَمَنْ أَحْيَا سَاعَةً مِّن سَاعَةِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ، اور جو اس رات میں ایک گھڑی بھی، ایک ساعت بھی، کچھ لمحہ بھی جاگتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے کیا عطا فرماتا ہے؟ يُعْطَى بِعَدَدِ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ جَنَّاتٍ، جب سے سورج اور چاند نکلے ہیں اور اس کے جتنی ساعتیں، جتنے منٹ اور جتنے سیکنڈ گزرے ہیں، اس کے حساب سے اللہ رب العالمین اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ وفی کل جنت بساتین، ہر جنت میں دیکھیے 1,00,000 جنتیں ہیں، 1,00,000 نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے، جب سے سورج طلوع ہوا کتنے ساعتیں ہو چکی ہیں، کتنے منٹ ہو چکے ہیں، کتنے سیکنڈ گزر چکے ہیں۔ تو اب اس میں یہ بیان کرتے ہیں کہ اتنے سیکنڈوں کے بدلے میں اس کو جنت عطا کی جائے گی، اور پھر ہر جنت میں 2 باغ ہوں گے، ہر باغ میں 1,00,000 نوکر ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ 1,00,000 گھوڑے ہوں گی، اس کے 1,00,000 خادم ہوں گے۔ بہت لمبی روایت ہے وہ، لیکن کسی میں بھی 1,00,000 سے کم کا نمبر اور عدد نہیں بیان کیا گیا۔ اب یہ بیان کر لیں، اب اس کے بعد ہم لوگوں کو کیا چاہیے؟ فرائض کی پابندی مت بولیے، حقوق کی ادائیگی مت بولیے، من گھڑت فضیلت بولیے، فوراً اس پر ہم عمل کریں گے۔ اب اس کے اندر فضیلت بیان کی گئی کہ بھئی اگر خالی ایک رات ہم کر لیے تو اتنی ساری فضیلتیں، چلو اب اس کے بعد لوگ کیا ہے؟ فضیلت کے نام پر اس رات میں عبادت بھی کرتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت وغیرہ بھی کرنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے یہ من گھڑت روایت ہے۔ اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ محدثین میں سے سب سے پہلے محدث ان کو کہا جاتا ہے، جو حدیثیں جمع کی گئی ہیں ان میں سب سے پہلے امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، سب سے پہلے محدث۔ انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہا کہ یہ حدیث موضوع یعنی من گھڑت ہے، کسی نے اپنی طرف سے بیان کر دیا اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیا۔ اور یقیناً ہر ایک کے آپ غور کیجئے، احادیث کو جو پرکھا جاتا ہے محدثین، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی حقوق والی بات بیان کی گئی ہے یا فضیلت والی بات بیان کی گئی ہے، اس میں کسی بھی عمل کے لیے اس قدر فضیلت نہیں بیان کی گئی۔ جو صحیح فضیلت والے روایات ہیں اس میں کبھی بھی کسی بھی عمل کے لیے اتنی زیادہ فضیلت والی باتیں نہیں بیان کی گئی، جبکہ اس میں ہر ایک عمل کے لیے 1,00,000 اس سے کم کا کوئی رتبہ ہی نہیں، لہذا یہ حدیث موضوع ہے۔ اسی طریقے سے اس رات کے بارے میں بلکہ اس کے دن کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ رات میں عبادت کرنا، قیام کرنا اور دن میں روزہ رکھنا، اس کی بھی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت بیان کی جاتی ہے۔ وہ روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا كان ليلة نصف شعبان
فقوموا لیلها وصوموا نہارها کہ جب شعبان کی 15ویں شب ہو، 15 شعبان ہو تو دن میں روزہ رکھو اور رات میں عبادت کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین آگے الفاظ ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین اس رات میں نازل ہوتا ہے اور پھر اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی سوالی اور اس کے سوال پورے کر دیے جائیں یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ صرف اس میں اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں فرماتا جو دل میں کینہ کپٹ رکھتا ہے یا مشرک ہے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق بدکار زانی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتا۔ یہ حدیث بیان کی جاتی ہے علی رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کے، اور یہ حدیث کو حوالہ کیا دیا جاتا ہے ابن ماجہ اور بیہقی کا۔ اس کے بارے میں محدثین نے کیا بیان فرمایا ہے، اس حدیث کے بارے میں، اس حدیث کی سند کے بارے میں، اس حدیث کی سند کے بارے میں کہتے ہیں کہ فیہ ابو بکر محمد ابن عبداللہ ابن ابی صبرہ، یہ شخص ہے ابو بکر محمد ابن عبداللہ ابن ابو صبرہ، یہ شخص ہے، یہ ایک راوی ہے، اس کا نام ہے راوی کا۔ اس راوی کے بارے میں محدثین نے الگ الگ باتیں بیان کی، لیکن سب کا خلاصہ یہی ہے جیسا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، یضع الحدیث، یہ شخص کی عادت تھی کہ حدیثیں وضع کرتا، اپنی طرف سے حدیثوں کے نام پر باتیں بیان کرتا۔ تو یہ کون تھا؟ وضاع، حدیثیں وضع کرنے والا، فیبریکیٹڈ کمپنی تھی یہ۔ جیسے آج کے ایک خطیب کے بارے میں کسی ایک ان کے ہی عالم نے کہا کہ یہ حدیثیں کہاں سے اور کون سی کمپنی سے لاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں، تو اسی طریقے سے اس زمانے میں اس ابو بکر محمد ابن عبداللہ ابن ابی صبرہ کے بارے میں امام احمد ابن حنبل اور یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیثیں وضع کرنے والی کمپنی تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے اس رات میں قبرستان جانے سے متعلق، وہ کیا ہے کہ یہ رات جہنم سے آزادی کی رات ہے، اسی لیے اس کو شب برات، آزادی کی رات، شب کے معنی رات، برات کے معنی آزادی، تو جہنم سے آزادی کی رات اس کو قرار دیا جاتا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے زیادہ شاید ہو سکتا ہے پہلی اور دوسری حدیث کو بیان کی گئی آپ کے سامنے، یہ حدیث آپ لوگ نہیں سنے ہوں گے، کیونکہ اس کو اگر بیان کریں گے تو خود بخود لوگ بولیں گے مصعب یہ پہلی حدیث کہاں سے بیان کر رہے ہیں، ہم تو ابھی تک نہیں سنے، لیکن یہ لوگ کچھ لوگ اندر اندر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ حدیث آپ لوگوں میں سے اکثر نے سنا ہوگا اور بیان بھی کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہ کی باری تھی، آپ کے گھر میں تشریف فرماتے آرام فرما رہے تھے، رات میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی نیند بیدار ہوئی، دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں ہیں، ڈھونڈتے ہوئے تلاش کرتے ہوئے قبرستان پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بقیع میں مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ قبرستان میں، تو فوراً واپس آ گئی اور پھر اس کے بعد بستر پر لیٹ گئی، اور اسی درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آ گئے، دیکھا کہ پوچھا کیا بات ہے عائشہ، تمہاری سانس پھول رہی ہے، تو کہنے لگی اللہ کے رسول کچھ نہیں، بس ایسی بات تھی۔ تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کلب جو قبیلہ ہے اس کے بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اور چونکہ عرب میں یہ جو قبیلہ بنو کلب تھا اس کی بکریاں بہت زیادہ تھیں، تو کہتے ہیں کہ اس کے جتنی بکریاں ہیں، بکری کے جتنے بال ہوتے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ یہ روایت شب برات کے بارے میں، شب برات میں قبرستان کو جانے کے بارے میں اکثر لوگ بیان کرتے ہیں۔ اب ہم اس حدیث کا سندی اعتبار سے بھی جائزہ لیں گے اور تاریخی اعتبار سے بھی جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تاریخی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں تھے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نہیں ہے آپ، تو پریشان ہو گئی، کہاں گئے، ڈھونڈتے ہوئے پہنچی تو قبرستان پہنچی۔ تو یہاں پر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے یا حدیث کے نام پر اس کو بیان کرتے ہیں، ایسے لوگ سوچنا چاہیے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا وہ صحابیہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا تھا کہ چاہو تو میرے ساتھ رہو، شاید تو میں تم کو طلاق دے دوں گا، تم اپنے گھر میں رہنا، اور اس بارے میں تم اپنے والد سے بھی مشورہ کر لینا کہ کہیں تمہارا مشورہ غلط ہو جائے۔
تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ہمیں آپ چاہیے، ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ جو حد درجے اعتبار کرنے والی تمام کی تمام ازواج مطہرات، ان کے بارے میں یہ روایت میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ شک کیا۔ بیان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد کہتے ہیں نہیں امہات المومنین کا ادب اور احترام، شک کے لیے دروازے تم خود کھول رہے ہو۔ امہات المومنین کا ادب اور احترام کرنا چاہیے، لیکن تم اس طریقے کی باتیں بیان کر کے بدعقیدگی اور بے ادبی ان کے بارے میں پھیلا رہے ہو۔ اور پھر اس کے بعد کوئی بھی اگر تلاش کرتا ہے، آگے دیکھیے غور کیجیے، اگر کسی کو تلاش کرنا ہے تو کہاں تلاش کریں گے؟ جیسے کسی خاتون کا ایک شوہر ہے اور اس شوہر کی 2 3 4 بیویاں ہیں، اگر وہ ایک بیوی کے پاس نہیں ہے تو رات میں کہاں جائے گا؟ وہ دوسری بیوی کے پاس ہی جائے گا، تیسری کے پاس جائے گا، یعنی بیویوں میں سے کسی کے پاس جائے گا۔ تو تلاش کرنا چاہیے تو کہاں پر تلاش کرنا چاہیے تھا؟ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس جا کر کے تلاش کرنا چاہیے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا کہاں گئی تلاش کرتے ہوئے؟ ان کے بیان کیے ہوئے الفاظ کے مطابق، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، ان کے الفاظ بیان کرتے ہوئے قبرستان پہنچی۔ ارے بھائی شک ہوا تو کہاں جاتے؟ ازواج مطہرات کے پاس جا کر کے پوچھیں کیا نبی آپ کے پاس آئے ہیں، آپ کے پاس کی باری ہے کیا؟ لیکن اس میں کیا بیان کریں کہ قبرستان گئی۔ یہی کہتے ہیں نا کہ اگر آنکھ پہ مارے تو گھٹنا پھوٹے، ادھر کی بات ادھر چھوڑ رہے ہیں، تو یہ من گھڑت ہے، ایک بات کو دوسرے سے جوڑ رہے ہیں۔ اس طریقے کا کوئی واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ یعنی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جو بیان کر رہے ہیں کہ آپ کو ایسے شک ہوا، آپ نے یہ کیا وہ کیا، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں، اس کا صحیح اعتبار سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے قبرستان، یہ صحیح بات ہے، لیکن کب گئے تھے؟ شعبان کی 15 تاریخ کو نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے چند دنوں پہلے گئے تھے، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی دعا فرمائی گویا آپ زندہ اور مردہ دونوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اپنے وفات کے اخیر ایام سے پہلے کی یہ روایت ہے، اس کو لا کر کے شعبان کی 15 تاریخ سے جوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ لوگ سیرت کو بھی صحیح انداز میں نہیں پڑھے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کب ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی؟ 12 ربیع الاول، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، صفر، اس کے بعد پھر آتا ہے آپ کو ربیع الاول کا مہینہ، تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی بات کو۔ تو لہذا یہ روایت جو بیان کرتے ہیں سندی اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے اور تاریخ کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو حدیث ہے کہ اس میں اللہ رب العالمین بنو کلب جو قبیلہ تھا اس کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ تفرد بھی عطاء ابن عجلان، اس حدیث میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے عطاء ابن عجلان، وہ راوی منفرد ہے، یعنی دیگر جو روایت بیان کرنے والے راوی ہیں وہ سب ایک طریقے کی بات بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جو راوی ہے عطاء ابن عجلان یہ سب سے الگ بات بیان کرتے ہیں، سب سے انوکھی بات بیان کرتے ہیں جو کوئی بھی نہیں بیان کرتے۔ اور پھر اس کے بعد یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ اسی عطاء ابن عجلان راوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لیس بشیء، ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جیسے معاشرے میں ہوتا ہے ایک آدمی بہت زیادہ بکنے والا ہوتا ہے، جب بھی دیکھیں کچھ نہ کچھ بولتے ہی رہتا ہے، آپ اس سے پوچھتے بھی نہیں لیکن وہ بولتا ہے آپ کو۔ ایسے لوگوں، ایسے شخص کے بارے میں ہر ایک کو جس معاشرے میں یہ رہتا ہے سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آدمی بیکار ہے اور اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں۔ جس کی بات کا اعتبار نہیں ہوتا ہے اس کے لیے عربی کا یہ لفظ ہے لیس بشیء، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس کی بات اہمیت کے قابل نہیں۔ تو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس بشیء، اس کی بات کا اعتبار نہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں کذاب، جھوٹ بولنے والا ہے۔ اور آگے کیا بیان فرماتے ہیں کان یوضع له الحدیث فیحدث به، یہ ایسا شخص تھا کہ اس کے لیے لوگ حدیثیں بناتے اور اس کو دے دیتے۔ اب یہ کیا کرتا؟ عطاء ابن عجلان نامی راوی وہ جو موضوع بناوٹی حدیث ہے اس کو ثقہ راویوں کے نام لے کر کے بیان کرتا۔ دیکھیں بھول چوک سے اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے وہاں بات الگ ہوتی ہے، لیکن ایک شخص اس کے اندر ماہر ہے، ایکسپرٹ ہے، جیسے میڈیا کے اندر کوئی بھی بات مشہور کرنا ہے
کوئی بھی ایک واقعہ ہے، آپ اس کو میڈیا والے کو دے دیے، اب اس کے بعد پھر اس کو بول دیے دیکھو جتنا مرچ مسالہ لگا کر کے جتنے ویورز بڑھا سکتے ہو بڑھاؤ۔ اب اس کے بعد وہ کیا کرے گا، اس کے اندر جتنا مرچ مسالہ ہو سکتا ہے وہ ساری چیزیں اس کے لیے ایسا سین کریٹ کرے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ حقیقت کہاں ہے اور یہ کیا بتلا رہا ہے۔ تو یہ شخص بھی اس کے اندر ماہر تھا، تو لوگ اس کو حدیثیں دیتے اور وہ کیا کرتا تھا، جو موضوع اور بناوٹی باتیں اپنی طرف سے بیان کی ہوئی باتیں اس کو ثقہ راویوں کا نام لے کر کے بیان کرتا تھا۔ یہ کس نے کہا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ۔ اور پھر اسی طریقے سے ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو کہ ایک محدث ہیں، وہ فرماتے ہیں یروی الموضوعات عن الثقات، یہ شخص موضوع روایات کو ثقہ راویوں کا نام لے کر کے، جن کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے ویسے راویوں کا نام لے کر کے بیان کرتا تھا۔ لا یحل کتب حدیثہ، اس شخص کی حدیث کو لکھنا حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب آپ غور کیجئے، ایک روایت جو بیان کی جا رہی ہے کہ اتنے لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس حدیث کی سند میں یہ شخص ہے اور جس کے بارے میں محدثین نے یہ بات بیان کی ہے، لہذا یہ روایت بھی سندن اور تاریخ اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کو ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ بھی ایک عید ہے، بڑوں کی عید۔ تیلگو میں بولتے لوگ پیدولا پنڈو، اب اردو میں یہ لوگ کیا کریں، بڑوں کی عید کہہ رہے ہیں۔ اب پھر عید ہے تو پھر کیا کرنا، خوشیاں منانا، اب پھر اس کے لیے مٹھائیاں، ساری چیزیں، اچھے کپڑے پہننا، ساری چیزیں۔ اب دیکھیے دوسرے دنوں میں ایسے نارمل لباس میں رہتے، لیکن 15 شعبان گھر میں برابر اچھے کھانے پکتے ہیں اور پھر نیا لباس بھی لوگ پہنتے ہیں۔ اور پھر اس موقع پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جن کا انتقال ہو چکا ہے ان کی جو پسند کی چیزیں تھیں وہ بنا کر کے کمرے میں الگ رکھ دیتے ہیں، عود جلاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا خرافات کرتے ہیں۔ اور اس میں حد تو یہ ہو گئی، بعض لوگوں نے یہاں تک بھی دیکھا کہ اگر کسی کو بیڑی سگریٹ پینے کی عادت تھی تو اس کی قبر کے پاس وہ بھی رکھا ہوا ہے۔ کیوں بھائی، وہ آ رہا ہے اور پی کے جائے گا، اس کو وہاں پر جہنم میں رہنے کے بعد یا جو عذابات مل رہے ہیں وہ بس نہیں ہے اس کو، یہاں کے پھر پی کے جائے گا۔ اعوذ باللہ، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اسلام میں کیا تیسری چوتھی کوئی عید ہے؟ اسلام میں صرف 2 ہی عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، بس اس سے بڑھ کر کوئی اور عید نہیں ہے۔ لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ یہ بڑوں کی عید ہے، یہ اپنی طرف سے بیان کی ہوئی باتیں ہیں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور عقیدہ اس میں یہ ہوتی ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں، یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے، جس کو فصیح اردو میں آواگمن کا عقیدہ کہتے ہیں۔ یہی عقیدہ دوسرے مذہب کے لوگوں میں وہ مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں، دوسرے مذہب کے لوگوں میں جو پنرجنم کا جو عقیدہ کہتے ہیں، 7 جنم، 7 جنم کا 7 جنم کا 7 جو کہتے ہیں نا، 7 جنم کا جو عقیدہ رکھنے والا مذہب ہے، ان لوگوں کا عقیدہ ہے، ان لوگوں کا تصور ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں۔ ان کے پاس بھی یہ ہے کہ اس جنم میں آپ نے اچھے کام کیے تو آئندہ جنم میں اور اچھے رتبے میں آپ پیدا ہوں گے، اور اگر آپ اس جنم میں اچھے کام نہیں کیے تو پھر مرنے کے بعد آپ سور بنیں گے، کتا بنیں گے، یا کچھ ایسے اور بن کر کے آئیں گے۔ اس لیے وہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھے کام کرو، نئے کام کرو تو اچھے رتبے میں آئیں گے۔ یہاں تک کہ سب سے آخر میں جو سب سے پہلے ان کے کہنے کے مطابق جو رب کی پیشانی سے پیدا ہو وہ درجے میں پیدا ہو جائیں گے، یہ ان کے عقیدے ہیں۔ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، عقیدہ یعنی روحوں کے واپس آنے کا۔ قرآن میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جنتی لوگ ہیں تو ان کے لیے کیا بیان کیا گیا، جہنمی لوگ ہیں تو ان کے لیے کیا بیان کیا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف کے آخر میں کیا فرمایا؟ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں مہمان نوازی کے طور پر، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا کہ جو جنت میں چلے گئے وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حوالا، وہ لوگ یہ نہیں چاہیں گے کہ لمحہ برابر کے لیے بھی وہاں سے نکلیں۔ اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ وہ لوگ وہاں سے نکلنا نہیں چاہیں گے، لیکن یہ لوگ کیا بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو نیک بھی بیان کر رہے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، ولی اللہ ہے، وہ ہیں، یہ سارے ہیں، پھر اس کے بعد وہ جنت چھوڑ کر کے پھر ان کے پاس بھی آ رہے ہیں۔ تو یہ بدعقیدگی ہے، روحوں کے واپس آنے کا کوئی اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام نے کہہ دیا کہ ایک مرتبہ اگر کسی کی روح قبض ہو جاتی ہے تو بس اگر نیک ہے تو علیین میں اس کی روح رکھی جاتی ہے، اور اگر وہ برا انسان تھا تو اس کی روح سجین میں رکھی جاتی ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے
کہ احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین بندوں کو معاف کرنے کے بعد ان کو جنت میں داخل فرماتا ہے. بندے کو معاف کرنے کے بعد جنت میں اس کو داخل فرماتا ہے، اور وہ ایسے یعنی تر و تازہ ہو جاتا ہے جیسا کہ کوئی ایک درخت پانی کے پاس جہاں پر اس کو اچھی فصل ملتی ہے، اچھی کھادی اس کو ملتی ہے اور اچھی طاقت اس کو ملتی ہے، تو وہ درخت جیسے تناور ہو جاتا ہے، اس انداز میں انسان بھی بالکل صحیح تر و تازہ ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، جس کو نہر الحیات کہا جاتا ہے. جنت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو داخل فرمائے گا. تو حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جہنم سے آزادی کے بعد وہ جنت میں داخل ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ لوگ کیا کہتے ہیں، نہیں اب لوگ وہاں سے جہنم سے تو لیلۃ البراء ہے نا، جہنم سے آزادی مل رہی، آزادی ملتی تو وہ لوگ جنت جانا چھوڑ کے سیدھا دنیا میں بھاگ کے آ رہے ہیں ان کے گھروں کے پاس، جہاں پر تکلیفوں میں تھے، جہاں پر پریشانیوں میں تھے. کیا بات بیان کر رہے ہیں جناب؟ اللہ رب العالمین نے جو بات بیان کی ہے کہ جہنم سے آزادی کے بعد انسان کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. لیکن یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ جہنم سے آزادی مل رہی ہے تو جنت میں جانے کے بجائے دنیا جہاں پر پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جس وقت انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ پریشان ہو کر کے یہ کہتا ہے کہ اب تو مر جائیں گے، اور کیجئے اگر مر کر بھی چین نہ پائے تو پھر کدھر جائیں گے؟ یہاں پر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، ہر ایک کو پریشانیاں ہیں. تو یہ پریشانیوں والی دنیا میں کیوں آتے ہیں واپس؟ اور اس میں مزے کی بات یہ بھی ہے کہ جب روحیں واپس آ جائیں، آنے کے بعد یہاں کے کھانے مزیدار ساری چیزیں دیکھنے کے بعد واپس نہیں جاتی. پھر کیا کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے پٹاخے چھوڑ رہے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ پٹاخے چھوڑیں تو پھر بھاگ جائیں گے. یہ میں اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا ہوں، باضابطہ جب ہم لوگ حفظ کر رہے تھے اس وقت ایک شخص کے گھر سے ایسے ہی ہوا. ہم نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ روحوں کو ہم واپس بھگا رہے ہیں، دنیا میں آ گئے تو یہاں سے نہیں جاتی. یہ کیا بدعقیدگی ہے، کیا بدعقیدگی ہے؟ اسلام نے ہمیں دلیل کی بنیاد پر عقیدہ رکھنے کا حکم دیا، اسلام نے ہمیں دلیل کی بنیاد پر عمل کرنے کا حکم دیا، اسلام نے ہمیں دلیل کی بنیاد پر کسی بھی کام کو حرام سمجھنے کا حکم دیا. بغیر دلیل کی اتنی ساری باتیں بیان کی جاتی ہیں. لہذا شعبان کے بارے میں جتنی بھی فضائل والی باتیں بیان کی جاتی ہیں، علماء کا اس بارے میں اتفاق ہے کہ ان میں سے کوئی بھی روایت صحیح نہیں ہے. ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان میں سے سب کی سب باطل ہیں، اور ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سب موضوع روایات ہیں. ہاں، اس میں صرف وہ روایات کو جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہ رب العالمین جس کے دل میں کینہ کپٹ ہے، کسی سے بغض اور نفرت ہے، اس کو معاف نہیں فرماتا، مشرک کو معاف نہیں فرماتا. اس طریقے کی صرف اتنے الفاظ والی جو روایت ہے اس کو بعض محدثین نے کہا کہ یہ حسن درجے کی ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی صحیح روایت شعبان کی فضیلت کے بارے میں یا شب برات کی فضیلت کے بارے میں ثابت نہیں ہے. جب ثابت نہیں ہے تو اس طریقے کے تمام بدعقیدیوں سے ہمیں بچنا چاہیے. اب اس مہینے میں کرنا کیا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے اس مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ شاید رمضان کے بعد میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مکمل روزے رکھتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. یعنی قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے. یہ کیوں؟ کیونکہ ازواج مطہرات میں سے جس کے رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کے فوری بعد اس کو مکمل کر لینا ہے. اور اگر انسان ہے بشری تقاضے لاحق ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے مکمل نہیں کر پائے تو وہ رمضان آنے سے پہلے اس کو مکمل کر لینا ہے. اور ان دنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ ازواج مطہرات اپنے چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر لیں. لہذا یہ مہینہ 15 تاریخ سے پہلے تک ہم میں سے جس کے بھی پچھلے رمضان کے روزے چھوٹ چکے ہیں، باقی رہ گئے تھے، اس کو ہمیں مکمل کر لینا ہے. اور اسلام نے جو باتیں بیان کی ہیں وہ بالکل واضح ہیں، لہذا ہمیں اسی کے مطابق عقیدہ بھی رکھنا ہے اور اسی کے مطابق ہمیں عمل بھی کرنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح ایمان اور عقیدہ عطا فرما، ایمان پر ثابت رکھنا عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں، جس طریقے سے بیمار ہیں، سب کو شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرما، ایمان اور ہدایت پر ثابت رکھنا عطا فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ
مسلمان جہاں پر بھی پریشان حال ہیں ان کی مدد فرما اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس شہر میں امن و امان کو عام فرما، اس ملک میں امن و امان کو عام فرما اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جن کا توحید پر انتقال ہو چکا ہے اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما اللہ تبارک و تعالیٰ۔ جب تک ہمیں ذریعے میں رکھ، ایمان اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ فرما تو ایمان اسلام کی حالت میں خاتمہ فرما، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔